میرے صحابہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تو سارے صحابہ دیکھنے لگے دروازے پہ بھئی کون خوش قسمت آ رہا ہے, اور آج بھی وہی صحابی. اور ادھر جو صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں, ان میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر. یہ وہ صحابی ہیں, کان ادھر میری طرف رکھو, دل بھی دماغ بھی ادھر رکھو اور سنو. یہ وہ صحابی ہیں سارا سال روزہ رکھنے والے ہیں, پورا سال روزہ رکھنے والے ہیں, اور ساری رات نفلوں میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, اور ایک دن میں قرآن ختم کرنے والے ہیں. ہائے, ہم نے تو پہلی بار سنا یہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے. ہم سے تو فرض رکعتیں بھی ادا نہیں ہوتی, ہم سے تو سال میں بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ کا کوئی بندہ ہے, ایک دن میں قرآن ختم, ایام تشریق چھٹی, عید الفطر عید الاضحیٰ چھٹی, باقی پورا سال روزہ ہے. انہوں نے سمجھا مجھے تو کبھی یوں نہ کہا جیسے اسے کہا ہے. اس کے پاس کوئی 25 گھنٹے ہیں, اگر میرے پاس 24 ہیں, اس کے پاس کوئی 25 گھنٹے ہیں, اسے کیوں کہا؟ میں دیکھوں گا یہ کون سا عمل کرتا ہے, میں بھی وہی کروں گا. اس شام کو پہنچے, چاچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ چاچا گھر سے کچھ انبن ہو گئی ہے, رات گزارنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ اجازت ہے؟ کہ جی بھتیجے گھر آپ کا ہی ہے, آ جاؤ. اور یہ رات کو گئے, انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں گا اب یہ رات کو کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہا ہے. اور یہ صحابی سوئے, انہوں نے نا یوں چادر اوڑھی, یوں تو ایک آنکھ سامنے کھلی رکھی اور ایک آنکھ سے دیکھنے لگے کہ میں دیکھوں گا رات کو یہ کیا کرتے ہیں. اور یہ جنہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا نا جنتی ہیں, انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور چادر اوڑھی, اللہم بسمک اموت و احیا, سو گئے. اور یہ وہ دور ہے جس دور میں منافق بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا ہے, منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا. اور یہ اٹھے کب ہیں؟ فجر کی اذان ہوئی اللہ اکبر, اور یہ اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے. اب صحابی دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے, یا ربا انہوں نے تو کچھ ایسا کام کیا کوئی نہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی کہا, انہوں نے تو تہجد بھی نہ پڑھی. انہوں نے کہا نہیں, کچھ معاملہ ضرور ہے, لیکن آج ہو سکتا ہے تھکے ہوں, دن میں کچھ کام میں مصروف ہوں, تھکے ہوں, رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھے, وہ عمل نہیں کیا, چلو میں کل دیکھتا ہوں. دوسرے دن پھر پہنچے, چاچا آج پھر رہ جاؤں؟ کہ جی بھتیجے آ جا. 2 دن گزر گئے, ان کے ذہن میں بات نہیں آئی. انہوں نے سمجھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے, دال میں کالا تو کچھ ضرور ہے, اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, اور یہ اپنی جنتی ہے, لیکن ایسا کچھ کیا بھی نہ جسے جنتی ہو سکے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا دن پھر گزارا, تیسرے دن پوچھا, چاچا 3 دن اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی, میں نے آپ کو دیکھا, اور اب 3 دن سے میں آپ کے گھر میں ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں, ایسا عمل کوئی نہ مجھے نظر آیا جس کی وجہ سے آپ کو میں جنتی کہہ سکوں جیسے بشارت اللہ کے نبی نے آپ کو دی ہے. چاچا یہ کیا بات ہے, میرے دل میں اتر نہیں رہی ہے, بات تو کوئی ضرور ہے. انہوں نے کہا بھتیجے جو تو دیکھ رہا ہے یہی تو ہے, جو تو دیکھ رہا ہے یہی تو ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, السلام علیکم, میں چلتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, انہوں نے کہا بھتیجے واپس آ جا, آ جا. آج جب آئے پاس میں پہنچے تو کہا بیٹا اندر کی باتوں میرے عزیزو دل کے کانوں سے سنو, نمازی بہت ہیں, دیکھو دیکھو پیچھے مسجد بھرنے والی ہے, حاجی بہت ہیں, ہر صف میں ایک مل جائے گا, یہ والا نہیں ملتا, یہ ڈھونڈنا پڑے گا اور یہ بنانا پڑے گا, ایسے نہیں بنے گا. دیکھو یہ صحابی نے فرمایا بھتیجے اندر کی بتا دوں؟ کہا جی بتاؤ. کہا بیٹا اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے, کسی کے لیے حسد نہیں ہے, کسی کے لیے کینہ نہیں ہے, کسی کے لیے نفرت نہیں ہے, سفید ہے, چٹا کاغذ بالکل سفید, کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. تو ان دلوں کو پاک کرو, فرض نمازوں پر اللہ وہ دے گا
جو رات بھر تہجد میں آپ کو نہیں مل سکتا جب تک یہ دل دوسروں کے لیے پاک نہ ہو، صاف نہ ہو۔ تو سخاوت سے روزے کو سجاؤ، سخاوت سے دین کو سجاؤ اور اچھے اخلاق سے اسے خوبصورت بناؤ۔ پھر ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، دینے والے کیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دے کے چلے گئے ہیں۔ پر سخاوت سے اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے سخاوت سے۔ اور سخاوت کرنے والے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو آگے صدقۃ الفطر دینا پڑ رہا ہے اور 10 بار ہم اپنے جیبوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہائے 2 دن بعد تو عادی ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں بہت بڑے سخی ہیں، اہل بیت میں بہت بڑے سخی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی کسی کو دیکھا ہے؟ اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ سفر پر تھا، موسم خراب ہوا، بارش اتری تو ایک بدو تھا، اس کے ڈیرے پر میں اترا اور میں نے کبھی پردیسیوں آ جاؤں، کہا آ جاؤ، اور میں رات کو وہاں ٹھہرا اور اس میں ہم دو آدمی تھے، ایک میرا غلام، ہم 2 تھے اور اس نے ہم دونوں کے لیے اونٹ ذبح کر دیا اور لایا ہماری خدمت میں اور کھلایا۔ دوسرے دن موسم صاف نہ ہوا، بارش نے برسنا، پھر اپنے دستور پر رکھا، بارش برستی رہی۔ دوسرے دن وہاں ٹھہرے تو دوسرے دن اس نے دوسرا اونٹ کاٹ دیا، عرب کا بدو ہے۔ دوسرے دن پھر اونٹ کاٹ دیا اور انہوں نے کہا بھئی کل کا تو ابھی پڑا ہے، نیا کیوں کاٹ دیا؟ کہ میرے مہمان پرانا گوشت نہیں کھایا کرتے، ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو وہ فارمی سڑا ہوا مرغا کھلانے سے ہمارے دل نہیں مانتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے اندر یہ نہ ہو، اگر ہو تو نکالو۔ اسے سخاوت سکھاؤ، اسے دینا سکھاؤ، لینا نہ سکھاؤ۔ اللہ دے رہا ہے، لینا نہ سکھاؤ، دینا سکھاؤ۔ دینا یہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے دینے کے لیے۔ جو مال ہے ہمارے پاس سب اللہ کا ہے۔ تو یہ 7 دن رہے، عبداللہ بن عباس 7 دن اس بدو کے گھر رہے۔ 7 دن میں اس نے 7 اونٹوں کو ذبح کر دیا، ہر دن نئی اونٹ کا گوشت کھلاتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ میرے مہمان باسی گوشت نہیں کھایا کرتے، پرانا گوشت نہیں کھایا کرتے میرے مہمان، ہر دن میں ان کو نیا گوشت کھلاؤں گا۔ اور جب 7ویں دن بارش رکی اور یہ باہر گیا ہوا تھا کہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نوکر سے پوچھا، میں نے کہا بھئی تیرے پاس کتنے ہیں؟ تو کہا 3000 دینار ہیں۔ تو کہا یہ اسے دے دے، 3000 دینار کے 300 اونٹ مل سکتے تھے۔ تو یہ لے کر گئے تھیلی اس کی بیوی کے پاس، اس نے کہا اٹھا دو، ہم اپنے مہمانوں سے مزدوری نہیں لیا کرتے، اسے لے لو واپس۔ تو نوکر آیا، کیا جی آقا وہ تو لے نہیں رہی ہیں۔ کہا پگلے دروازے پہ رکھ کے آ جا، اور یہ دروازے پہ رکھا انہوں نے اور یہ اونٹ پہ بیٹھے چل دیے۔ تھوڑی دور پہنچے تو وہی بدو اونٹ بگاتا ہوا تیزی کے ساتھ، کہا بھئی رک جاؤ، اور یہ رکے۔ کہا یہ اپنے دینار واپس لو، ہم اپنے مہمانوں سے پیسہ نہیں لیا کرتے، ہم ان سے اجرت نہیں لیا کرتے۔ کہا بھئی تو سخی ہے تو میں اہل بیت ہوں، میں بھی حق ادا کرتا ہوں۔ کہا اہل بیت ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اپنے دیناروں کی تھیلی واپس پکڑتا ہے یا میں تیر تیرے سینے میں گاڑوں؟ یہ کون ہے؟ عرب کا بدو ہے یہ تم۔ اور سنو، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ سنو، خسرو پرویز ہے، یہ کون ہے؟ اس نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے نبی کی توحید کو قبول نہیں کیا، رسالت کو قبول نہیں کیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے خط بھیجا لکھ کر، اس نے توڑ دیا، اس نے خط اللہ کے نبی کا خط توڑ دیا۔ لیکن سخاوت کیسے ہے؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، سخاوت کیسی ہے؟ ایک مچھلی لے کے آیا اور کہا بھئی بہت اچھا